بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، 102 آیات اور 11 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، مطلب اللہ کی ذات جانتی ہے، اور فرمایا یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہے، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی۔ یہ کتاب اگر کوئی انسان دکھ رہا ہو اس میں جگہ جگہ غلطیاں نکلیں، جگہ جگہ معاملات ایسے پیش آئے کہ اس کو سمجھ نہ آئے بات کہاں سے شروع کی تھی اور بات کہاں اینڈ ہو گئی۔ لیکن قرآن کا اسلوب ایک معجزہ ہے، ایسا اسلوب جہاں سے بات شروع ہوئی حالانکہ سالوں میں نازل ہوا، وقت پہ آئے، حالات چینج ہوئے اور باتیں بھی ہوئی، لیکن سٹارٹ اور اینڈ دیکھیے ایک عمدہ مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکمت والی کتاب کی آیت ہے، اور فرمایا اب دیکھیں سورت یونس، جب مکی سورت بھی پڑھیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ صورتیں ان حالات میں نازل ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے ان دنوں، صحابہ کرام کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ مکی دور کی تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ان کی گردن پہ لا کے کمر پہ لا کے دونوں کو گوشت رکھ دیا جاتا تھا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑی ذلت اور رسوائی نہیں، یہ مکی دور ہی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی تھی، یہ مکی دور تھی، اور اس دور میں جو صورتیں نازل ہو رہی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے کے لیے اور مشرکین مکہ کو دلائل دینے کے لیے نازل ہو رہی تھی۔ اس وقت جو صورتیں نازل ہو رہی تھی وہ صحابہ کرام کو مضبوط کرنے کے لیے نازل ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ جو مشرکین مکہ ہے ان لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک بندہ رسول بنا کر بھیج دیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، جو لوگ ایمان لائے ان کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک بڑا سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا دور ہے جب لوگ انکاری ہیں، اس دور میں اگر کوئی اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو بڑا سچا رتبہ ملے گا کل قیامت کے دن۔ اور فرمایا لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ کافروں نے تو یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے بے شک آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت پریشان نہیں ہو رہا، وہ رب جو زمین و آسمان کا خالق ہے نا اس نے بڑی عمدہ تدبیریں کی ہیں آپ کے لیے، وہ رب آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ اور فرمایا کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ مشرکین مکہ رسول اللہ کو برا کہتے تھے اور سمجھتے تھے یہ خود سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں سفارش کر سکتا، اور فرمایا وہ اللہ تمہارا رب ہے بس تم صرف اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا دیکھو تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، بے شک وہ رب پیدائش کو شروع کرتا ہے، یبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اور ہر کام پہلی دفعہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اور مشرکین مکہ کہتے تھے وہ رب جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب جس نے ابتدا کی وہی رب دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے صالح کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کافر جو رسول اللہ کو اذیتیں دے رہے ہیں ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور فرمایا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ لوگ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈے پانی کے چشموں سے روک رہے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی اذیت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کل قیامت کے دن ان کو ابلتا پانی دیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔
اور فرمایا اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اور پھر اللہ رب العالمین اپنا تعارف کروایا اور فرمایا دیکھو هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنا دیا. سورج اس کی تیز روشنی آنکھیں نہیں کھل سکتی، تیز گرم روشنی، لیکن ساتھ ہی چاند کو نور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. آنکھیں دیکھنے والے بھی ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں اور اسی کی روشنی میں پھلوں میں رس بھی بھرا جاتا ہے. فرمایا اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں اور گنتی کا حساب رکھ سکو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر بڑے حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ آیتوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو اہل علم میں شامل فرمائے. اور فرمایا بے شک رات اور دن کے بدلنے میں آپ کو اور مجھے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. یہ جو رات اور دن آتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آتے، غور و فکر کرو. دیکھو رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں. جن کے دل میں تقویٰ ہے وہ سورج کو دیکھ کے بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ سورج رب کا اتنا فرما بردار ہے. وہ کبھی نہیں تھکا، کبھی سورج رک کے بیٹھ جائے کہ بس آج میں نے ہلنا ہی نہیں، آج میں نے یہیں پہ ٹھہرنا ہے. وہ نہیں رکتا، وہ رب کا فرما بردار. اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. مشرکین مکہ رسول اللہ کی زبان سے قرآن سننے کو، قرآن سن کے اپنے عمل کو بدلنے پر آمادہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے، اپنے گھروں میں خوش ہو گئے، تو یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل بن گئے. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اولئک مأواہم النار، جن کا ٹھکانہ آگ ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ ملے گا جو وہ کمائی کیا ہے. آپ کو اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم اپنی دنیا کی زندگی پر مطمئن تو نہیں ہوں گے کہ اتنا مال مل گیا، اتنا عمدہ گھر مل گیا، اتنی اولاد مل گئی، اب ہمیں ہر چیز مل گئی اور ہم خوش ہو گئے. نہیں، ہمیں تو دیکھیے خوشی تو تب بنتی ہے نا جب آپ کو اور مجھے بشارت مل جائے کہ ہم جنت، آپ کو اور مجھے جنت کی ٹکٹ مل جائے، آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہم واقعی جنتی، آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو عذاب کے فرشتے جہنم کا ٹاٹ لے کر نہیں آنے والے. ہمیں خوشی تب ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں پھر اپنے صالح کرتے ہیں، ہر عمل کو اپنے رب کی خاطر کرتے ہیں. فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا. یہدیہم، وہ رب ان کو ان کی ایمان کی وجہ سے ہدایت دے دے گا. کس راستے کی ہدایت کر دے گا؟ کس راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا؟ فرمایا تجری تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسے رستوں کی طرف جو نعمتوں بھری جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے. ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی کچھ لوگوں نے اے آئی سے جنت کا ایک ماڈل بنا کے پیش کیا اور کہا کہ یہ جنت کا ماڈل ہو، وہ پراپر آیات پلے کر کے اور دکھایا گیا کہ یہ اور یہ ایسی جنت ہوگی، اور اس کو کہا گیا کہ جنت ایسی ہوگی. جبکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے دنیا جتنے مرضی اسکیچ ڈرا کر لے، جیسے مرضی کر لے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر دیا ہے نا وہ نہ کوئی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آ بھی نہیں سکتا. وہ بھی دھوکہ ہے. جنت کئی گنا بڑھ کے ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنتی جب اس میں چلے جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ تو پاک ہے. اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلامتی کی ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین. وہ جنت میں اللہ کی پاکیاں بیان کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کہتے پھریں گے، اور ہر مجلس اور ہر گفتگو کا اینڈ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تعریفیں تو اس رب کے لیے جس نے ہمیں یہاں پر پہنچا. جو دنیا میں اللہ کی حمد کرنے کی آتی ہے نا، ہر بات بات پر الحمدللہ، دل سے الحمدللہ کہنے کی آتی ہے، وہ جنت میں پہنچے اور وہ اپنی عادت کے مطابق جنت میں بھی الحمدللہ پڑھنا چاہیے. حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون ولا یتفلون ولا یبلون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ وہ تھوکیں گے، نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ وہ بہانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے. صحابہ نے پوچھا پھر وہ جو کھانا کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک ہلکا سا ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا جس سے مشک یعنی کستوری کی خوشبو آتی ہوگی، اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا. ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں میں تسبیح اور حمد خود بخود بے اختیار جائے گا. ان کو کرنا نہیں پڑے گا، اور ان کی تصویر نہیں کرنی پڑے گی اچھا ہم نے کھا لیا ہم جنت میں بیٹھ کے تصویر کریں گے. نہیں، ان کے سانس کے ساتھ سبحان اللہ جاری ہو چکی ہوگی، اللہ کی حمد جاری ہو چکی ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کو ملیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور یہ دنیا کا سلام نہیں ہوگا. ہم السلام علیکم بھی کہتے ہیں اور دوسروں کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، منافقت بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر وہ سلامتی ہوگی جس میں کسی کو کسی قسم کی اذیت نہیں ہوگی. اور جب وہ مجلس سے ختم ہوں گی تو سب کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی حمد کرتے ہیں. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جبیر بن مطعم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ الفاظ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کسی مجلس میں کسی ذکر کی مجلس میں، تو یہ مہر کی طرح جو آخر میں لگائی جاتی ہے، اور جو انہیں کسی لغو کی مجلس میں کہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. مطلب جو نیکی کرنے کے بعد مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتا ہے اور حدیث کے شروع میں سبحان اللہ و بحمدہ کا اضافہ بھی ہے تو اس کی نیکی کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جب ایک چیز کے اوپر مہر لگ گئی، اسٹامپ لگ گئی، تو مطلب وہ ریموو نہیں ہو سکتی، وہ ریموو نہیں ہوگی وہ نیکی جس پہ ہم نے اسٹامپ لگوایا. اور اگر کسی گناہ کی مطلب ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اب بیٹھنے میں یاد آیا اٹھتے وقت کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، لیکن ہم مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ کے اٹھ گئے، تو اس مجلس میں جو کمی بیشی ہوئی تھی، غلطی کوتاہی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو دیکھیں ہم جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، بہت سی کمی بیشی ہوتی ہے، تو ذہن میں رکھنا چاہیے اٹھ کے جب مجلس برخاست کو ختم ہو رہی ہے، سب اٹھ کے جانے لگے ہیں، تو آپ نے تو قرآن پڑھا ہے نا، آپ نے اور میں نے تو وہ باتیں پڑھی ہیں نا جو ہر بندہ نہیں جانتا. تو مجلس کے کفارے کی دعا خود پڑھے، اور اگر اتنی ہمت ہے تو باقی سب کو بھی کہلوائے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سن لی جائے گی تو سب کو کہلوائے، تاکہ وہ مجلس آپ کی اور میرے ہم سب کے لیے مجلس کے جو گناہ تھے وہ معاف ہو جائے. ورنہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے بسم اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ کل قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور ان کے لیے ایسی ہوگی گویا وہ کسی مردار گدھے کے پاس بیٹھے. ان کو پریشانی ہوگی کل قیامت میں، کاش ہم نہ بیٹھے، ہم نے بڑا ٹائم ویسٹ کیا اور بڑا ہی گناہ کیا. ٹھیک، یہ سنت یاد رہے گی. جب بھی اکٹھے بیٹھنا ہے، فیملی ہے، باہر ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، بعد میں دعا پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس مجلس میں جب جب یاد آئے اللہ کا یاد کریں. ٹھیک، اللہ یہ کہ مجلس ہی اللہ کی قرآن کی مجلس ہے، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ حدیث کی مجلس ہے. اللہ کا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت کو پوری کر دیا جائے. پھر ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دیا کرو.
اپنے خاتموں پر بد دعا نہ کیا کرو، اپنے بالوں پر بد دعا نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو کہ مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور تمہاری بد دعا قبول کر دی جائے۔ جو غصے میں کہا جا رہا ہوتا ہے اللہ کرے تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے اور ایسے ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دیکھیں انسان زبان سے ایسا لفظ نکالتے ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے اور نہیں کرتے کہ ہاں میرا یہ دل کرے کاش یہ چیز مل جائے اور وہ چیز مل جاتی ہے، مطلب ہم ایسے وقت میں ایک بات کر رہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا تو رشتے والی باتیں اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس ٹائم پہ ہم نے کسی کو بد دعا دے دی، اپنی اولاد کو، اپنی آپ کو، اپنی کسی شخص کو، اپنے کسی قریبی کو بھی، تو وہ اگر بد دعا کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو لگتی ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر وہ بد دعا کا مستحق ہوگا تو اس کو لگتی ہے، ورنہ حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ جب اوپر جاتی ہے تو چونکہ وہ دوسرا بندہ جس کو بد دعا دی گئی اس کا مستحق نہیں ہوتا، تو اس بد دعا کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں پر لگے، تو وہ بد دعا دوسروں کو نہیں، ہمیں خود کو لگ جاتی ہے۔ اب جو بد دعا دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں وہ خود کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جیسے تم شر میں جلدی مانگتے ہو کہ اللہ جلدی جلدی ہمارے ساتھ یہ برا کام بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہونے لگ پڑتا تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو پر بیٹھا یا کھڑا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے جیسے اسے ہمیں کسی تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا، جو اسے پہنچی ہو وہ پکارا ہی نہیں۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل منسجم کر دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کیونکہ اس کے سارے کام ایک ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہمارے لیے خیر ہے؟ فرمایا اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور فرمایا دیکھیے بے شک یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تھے اور وہ ہرگز ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے۔ اس طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آپ کو مجھے لگا جائے ایک اسکول ہوتا ہے نا، اس میں پرنسپل چینج ہوتے رہتے ہیں، ایسے بنیاد رکھنے والے ختم ہو جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، گھر کی بنیاد رکھنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، جانشین بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانشین بدلتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں؟ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو مجھے جو کسی بھی عہدے کی لیڈرشپ مل جاتی ہے، خواہ وہ عہدہ گھر کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ کاروبار کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ خاندان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے، تو کوئی بھی عہدہ ہے، کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہم انسان ہمیشہ نہیں رہیں گے تو ایسے یہ ہوتے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ چھینتے ہیں، یہ بدلتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ چیک کرے۔ دیکھیں پہلے مائیں اور تھیں، ان کی رسپانسبلٹیز تھی، اللہ نے آج دوسروں کو مائیں بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ باپ کو دیکھے اب آپ کیا کریں، پھر اس کے بعد بدل کر دے گا۔ گھر میں حکومت کسی اور کی ہوگی، اولاد کسی اور کی ہوگی، اب ان کا معاملہ ہے، اب دیکھا جائے گا وہ کیا کرے۔ اور پھر فرمایا دیکھو جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے علاوہ نہیں، یہ قرآن ہی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے جاؤ، اس قرآن کو بدل دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے اللہ کے نبی آپ کے لوگوں کو بتائیے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی مرضی سے بدلوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتائیے، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس کتاب کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ تمہیں وہ خبر دیتا، بس بے شک میں تم پہ اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟
اللہ کے نبی اب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے اندر 40 سال کی. اللہ کے نبی کو نبوت کس عمر میں ملتی ہے؟ 40. ہر نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملتی ہے اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 40. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو کہیے کہ میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں. میں نے اگر کوئی کتاب لکھنی ہوتی کچھ پڑھنا ہوتا تو اس سے پہلے بڑا ٹائم تھا میرے پاس, میں نے تب نہیں پڑھی کتاب. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے, مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اور فرمایا وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچاتی ہیں نہ نفع دیتی ہیں, اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. تو فرمایا کہہ دیجیے تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے, وہ تو پاک ہے بڑا بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. وما كان الناس الا امة واحدة, فرمایا اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت, پھر وہ جدا جدا ہو گئے. اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور فرمایا اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, مشرکین مکہ کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بڑا مسئلہ تھا تو وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے, ایسا ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. سو کہہ دیجیے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے, بس انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتی ہوں. اور نشانی کیوں نہیں اتاری جا رہی تھی, بڑے بڑے معجزے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ یاد ہے کیونکہ اگر کوئی بڑا معجزہ آتا ہے تو اس کے ساتھ حد کیا ہوتی ہے؟ اگر ایمان نہیں رہے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا جس سے سب تباہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے. کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ تدبیر میں بہت زیادہ تیز ہے, بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے دکھ رہے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو. وہی رب ہے والذی یسیرکم فی البر والبحر, وہ رب ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے, ان پر ہر جگہ سے بوجھ آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں, ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں. یقیناً اگر تم نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں مثال تو کشتی کی دی جا رہی ہے لیکن اصل میں یہ کہانی آپ کی اور میری ہو سکتی. زندگی میں ایسے دکھ ایسے تکلیفیں آتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم ہر طرف سے گھیر دیے گئے, اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی نظر ہی نہیں آتا جو ہمارا ہو, کوئی نظر ہی نہیں آتا جو ہماری سپورٹ کرے گا, ہماری مدد کرے گا, ہمیں بھروسہ دے گا, ہمیں تسلیاں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لگتا ہے کہ ہر طرف سے راستے بند ہو گئے, جیسے کسی کشتی میں سوار کو لگتا ہے جب طوفان آ جائے کہ اب کشتی الٹی اور اب کشتی الٹی اور اب ہم ہلاک, کسی بے لگام گاڑی میں بیٹھنے کی طرح. گاڑی کسی ایسی سواری میں بیٹھے جو بے لگام ہو گئی, جس کی بریکس فیل ہو گئی, اب اس ٹائم میں اس کو کیا لگتا ہے کہ اب صرف اللہ بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس رب نے ان کو نجات دے دی تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں, اے لوگوں تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہے, دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے, پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے, ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کچھ کرتے تھے. آج ہم نے بھی مختلف نام رکھے مختلف مصیبتوں کے لیے, یہ مصیبت آئے گی تو اس کو اس نام سے پکاریں گے, لیکن جب مصیبت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب سب بھول جاتے ہیں, تب صرف اللہ کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی مثال کو فرمایا اس پانی جیسے ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا, اس کے ساتھ زمین سے اٹھنے والی چیزیں خوب مل جل گئی جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی خوب مزین ہو گئی, اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہے, تو رات اور دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں. اس طرح ہم لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو سوچتے ہیں. یہ واقعہ یہ آیت آپ کو اور مجھے مثال دے کے
समझाया है। आप घर में देखते आते जाते खेत लगते हैं, खाली जमीन होती है, बीज डाल दिया जाता है, आसमान से बारिश आ जाती है, वहां पे छोटे छोटे पौधे, देखते ही देखते वो पौधे सरसब्ज, और वो देखते ही देखते जब सरसब्ज हो जाते हैं उनके ऊपर कुछ लगना शुरू हो जाता है, हाँ ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारा भूखम आ जाता है, हमारा भूखम, तेज आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी हुआ या आग ही लग गई, अब वो कैसे हो गई? जैसे वो अम्स, गोया वो कल थी ही नहीं। मिसाल दी जा रही है आपकी और मेरी जिंदगी की। एक बच्चा दुनिया में आता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे खेती बड़ी होती है, बच्चा बड़ा होता है, परवान चढ़ता है, पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है ना उसका सहारा मजबूत होता है, वो नीचे नहीं गिरता। ऐसे जितना छोटा पानी के प्रेशर से नीचे टूटने गिरने का डर, बच्चा भी ऐसे ही खड़ा नहीं हो पा रहा होता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं सकता। वक्त गुजरता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, सेहत, ताकत, उसको हर तरह की सलाहियत मिल रही है, चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है। वालिदैन देख के या इंसान खुद बड़ा खुश होता है कि अब मेरे पास हर तरह की अथॉरिटी आ रही है, अब मुझे करीब सब कुछ मिलेगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म आता है और मौत आ जाती है, और जब एक इंसान को मौत आ जाती है और इंसान कब्र तक पहुंच जाता है, अल्लाह ने फरमाया वो ऐसे हो जाता है अम्स, जैसे था ही नहीं, ऐसे होता है कि फिर वो खेती जब काट दी जाती है या जब खत्म हो जाती है, जला दी जाती है, तो पीछे क्या बिखरा हुआ होता है? राख। और वो राख कितनी की देर बिखरी रहती है, फाइनली खत्म हो जाती है। तो वो इंसान जब दुनिया से चला जाता है, जब आप और मैं अपनी सलाहियतों समेत कब्र में जाके लेट जाएंगे, तो आपको और मेरा सामान जो पीछे छोड़ के गए ना, चंद दिन लोगों को घरों में नजर आएगा, चंद दिन, 2, 4, 8, 10, 15 दिन। उसके बाद आपकी और मेरी चीजें हमारे घर में जगह जगह रखी नजर नहीं आएंगी। आपको और मेरा कीमती सामान जो हम बड़ी मेहनत से समेटते हैं, ये लोगों में तकसीम कर दिया जाता है और कोई इसको बाहर रखना भी पसंद नहीं करता। यकीन करें, आपके और मेरे मरने के बाद उतरे हुए कपड़े भी कोई हाथ नहीं लगाएगा कि उसको उठा के ले लो, वो पकड़ गई। हम ये चीज और वो देखें, इस आरज़ी जिंदगी के लिए हम रब से दूर हो जाते हैं, इस आरज़ी जिंदगी के लिए हम अपने रब को नाराज कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया हम इस तरह आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो बड़ा गौरव की करते हैं। और फरमाया देखिए, वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम, अल्लाह ताला तुम्हें बुलाता है, लेकिन किस तरफ? सलामती के घर की तरफ। जिसे चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है। और जिन लोगों ने नेकी की, फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो अच्छा करते हैं अल्लाह उनको बदले में ज्यादा अच्छा देता है। अहसनु हुस्ना मिलेगा, ज्यादा अच्छा करोगे अल्लाह ज्यादा अच्छा देगा, लेकिन इतना ही नहीं, वो ज्यादा, उससे बढ़ के भी मजीद देगा, वो मजीद देने पर कादिर है। और फरमाया देखो, और उनके चेहरों को ना कोई स्याही ढांपेगी, ना कोई जिल्लत होगी, और ये भी लोग जन्नत वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और लेकिन वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई, जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए, अपने रब की खातिर मेहनतें नहीं की, फरमाया किसी भी बुराई का बदला उस जैसा होगा, उन्हें बड़ी जिल्लत ढांप लेगी। और फरमाया उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा, और उनके चेहरे ऐसे होंगे कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़िताअन मिनल लैलि मुज़लिमा, फरमाया उनके चेहरों पर रात के बहुत से टुकड़े उड़ा दिए गए हैं, जबकि वो अंधेरी है, ये लोग आग वाले हैं, इसमें हमेशा रहने वाले हैं। क्या पता चलता है? जो लोग जहन्नमी होंगे, जब वो अपनी कब्र से उठेंगे, दुनिया में बहुत होगा शख्स की शक्ल नहीं बैठ करती, कोई किस बीमारी से बहुत हो गया, कोई किस बीमारी से बहुत हो गया, अब हम उसका चेहरा देख के आके जज कर रहे हैं, ये सियाह रखा था लिहाजा जहन्नमी है, ये बड़ा गोरा था, बड़ा सफेद था, इसलिए जन्नती है, हम ये गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जब हम अपनी कब्र से उठेंगे, तब हमारे चेहरे हमारे आमाल के मुताबिक या स्याह होंगे या सफेद होंगे, या चमक रहे होंगे, या इतने स्याह होंगे जैसे रातों की तारीकियां उड़ाती हैं। और वो क्यों होंगे? वो हमारे आमाल की बेस पर होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस
دن آپ کو اور مجھے روشن اور چمکتے چہرے والوں میں شامل فرمائے. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ، اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہ ان کا حقیقی مالک ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھ رہا ہے.